بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون مزائک چینل لایا آپ کے لیے شب بارات کا بہت زیادہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خاص وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج شب بارات کے صدقے میں آپ سب کی مغفرت فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بروز قیامت شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی سنتے چلیے کہ شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے ویورز، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ شب بارات بےحد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن پر اس شب بارات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی بخشے نہ جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ اس طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم اس ہر گناہ سے شب بارات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بھی فرما لیجیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتے ہیں۔ شب بارات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کی آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو مغرب کے بعد کی 6 نوافل بھی بتاؤں گی جو آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ سال بھر جادو سے حفاظت کے بھی آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر اس رات یعنی شب بارات 7 بیری کے پتے
یعنی بیر کے درخت کے آپ نے 7 پتے لینے ہیں، اس کو پانی میں جوش دے کر یعنی جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھنے ہیں، 6 رکعت نفل، ان کو آپ نے 2 کر کے ادا کرنا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائے کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کرے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو ناظرین ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد سورت یا 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیجئے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ آپ نے ہر 2 رکعت ختم ہونے کے بعد پڑھنے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی یا بہن بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسری خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ بھی خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے اور اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں۔ نمبر 1 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر کی رات۔ آج شب بارات ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سب اسلامی بہنیں اور بھائی خوب ایصال ثواب کیجیے اور عبادت بھی کیجیے، اور کل کا روزہ بھی آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ تو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ لازمی عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ آپ نے سورہ دخان پڑھنا بھی، سورہ دخان جو قرآن پاک کی صورت ہے اس کو بھی شب بارات میں پڑھنا بہت مستحب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ تو ناظرین آپ نے دعائے نصف شعبان بھی پڑھنا ہے، مغرب کے بعد 6 نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ 14 رکعت نفل پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات میں 1 مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ گئے، پھر آپ نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس اور 14 مرتبہ آپ نے 14 مرتبہ سورہ ناس اور 1 بار آیت الکرسی پڑھتے اور یہ آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا، اور اگر اس دن کی صبح وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے، 1 گزشتہ سال کے اور 1 آئندہ سال کے۔ تو ناظرین یہ 14 رکعت نفل آپ نے بھی لازمی ادا کرنے ہیں، اکٹھا ان کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 14 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس اور 1 بار آیت الکرسی، اور آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ادا کرنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آج کی رات ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔